بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ آج اس ملک میں سب سے بڑا مسئلہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ جی بولے، کوئی بتا دے۔ مہنگائی۔ اچھا، میں بھی یہی سمجھتا ہوں، کیونکہ اس دور میں سب سے بڑا مسئلہ جو میجورٹی کا ہے، جو 80% یا 90% بلکہ اس سے بھی بڑھ گیا پبلک کا ہے، تو وہی مسئلہ سب سے بڑا ہے، اور وہ یقیناً مہنگائی کا مسئلہ ہے۔ ابھی 3 دن پہلے میری ملاقات تھی ایک بہت سینئر صحافی سے، مجیب شامی صاحب، اگر آپ جانتے ہو تو میری نظر میں وہ بہت ہی سینئر تجزیہ نگار ہیں اور باتیں صاف صاف کرتے ہیں، لیڈر قسم کے آدمی ہیں۔ وہ کسی کی لاگ لپیٹ کی بات نہیں کرتے، بلکہ حقیقت پسند ہے۔ ان کی باتیں بڑی محققانہ بھی اور صادقانہ بھی ہوتی ہیں۔ تو ان سے ملاقات تھی تو باتیں ہوتی رہیں، تو ہمارے ایک ساتھی نے سوال کیا ان سے کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ قوم کا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بے یقینی کیا ہے؟ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ دیکھیں، ایک کینسر کا مریض ہو، اس وقت یہ قوم، یہ ملک اس سٹیج میں پہنچ چکا ہے۔ ایک کینسر کا مریض ہو اور اس کا علاج ہو رہا اور اسے یقین آ جائے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تو وہ کچھ سال زندہ رہے گا، ہو سکتا ہے 10-20 سال بھی زندہ رہ جائے۔ اور اگر اس کا مرض تھوڑا بھی ہو، کینسر قابل علاج بھی ہو، لیکن اسے یقین نہ ہو کہ وہ بچ سکے گا، کینسر کا نام سن کے لوگ مر جاتے ہیں۔ کیسے مر جاتے ہیں؟ جس دن کینسر کا نام سن لیا کہ ہو گیا، اس کے بعد کھانا پینا بند، ان کی مسکراہٹ ختم، زندگی کی رونقیں ختم، ذہن میں یہ چیز سما جاتی ہے کہ اب تو بلاوا آ گیا، اسرائیل کا پیغام آ گیا ہے کینسر کی صورت میں۔ لہذا جب کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے، آدمی ہمت ہار جاتا ہے، اس کا یقین جواب دے جاتا ہے اور نا امید ہو جاتا ہے، تو اس کو کینسر نہیں مارتا۔ کینسر نے اسے مارنا تھا چند سالوں کے بعد، لیکن جب اس نے کھایا پیا نہیں، نیندیں اڑ گئی، بھوک اڑ گئی، پیاس اڑ گئی، اور زندگی میں کوئی اسے اٹریکشن نظر نہیں آ رہی، تو اس کا اندر اتنا کمزور ہو گیا، کھانا کھائے گا تو ہضم بھی نہیں ہوگا۔ جب اس کا کھانا پینا چھوٹ گیا تو وہ چند دنوں میں اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ ہڈیاں نکل آتی ہیں، اور وہ مریض بہت جلد موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ بے یقینی، اس کو یقین نہیں تھا کہ وہ بچ سکے گا۔ آج اس قوم میں اتنی بے یقینی ہے، کسی کو کچھ پتا نہیں کل کیا ہوگا، کسی کو یقین نہیں ہے کہ کل کوئی اچھے حالات بھی آ سکیں گے، سب نا امید ہیں، اور کسی کو کچھ پتا نہیں کہ کل کو الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، حکومت میں کون آئے گا، کون جائے گا، کس کو سزا ہوگی، کس کو انعام ملے گا، کس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، اور قوم کا کیا بنے گا، کل کو یہ ملک کیا کس حال میں ہوگا، کسی کو کچھ خبر نہیں ہے۔ ان حالات میں کسی سے بات کرو گے نا امیدی کی بات ملے گی۔ یہ بے یقینی کی جو کیفیت ہے، کسی کو کچھ کرنے بھی نہیں دیتی۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ میں اس ملک کے لیے کچھ کام کروں گا، تو وہ سوچے گا شاید میں اپنا نقصان کروں گا، بیکار ہے کچھ کرنا، ان حالات میں کچھ ہو نہیں سکتا۔ اکثر لوگ آپ کو یہی کہیں گے، کچھ نہیں ہو سکتا، یہ مریض اپنے آخری لمحات پہ آ گیا، بستر مرگ پہ پڑا سسک رہا ہے۔ تو یہ بے یقینی کچھ کرنے نہیں دیتی اور وقت سے پہلے مار ڈالتی ہے۔ تو ہمیں اقبال کے شاہین بنتے ہوئے یہ لیسن سیکھنا ہے، بے یقینی سے نکلنا ہے، اور نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ تو تھوڑی سی دل سوزی چاہیے، تھوڑی سی ہمت چاہیے، محنت چاہیے، خون جگر چاہیے، تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے۔ اس قوم میں اتنا ٹیلنٹ ہے، خزانوں سے بھری پڑی، سونے کے پہاڑ، کوئلے کی کانیں، زمرد کے پہاڑ، گیس کے ذخائر،
تیل کے ذخائر جو ہمیں کھودنے نہیں دیتے، نکالنے نہیں دیتے، اور پتہ نہیں کیا کیا چھپا ہے، معدنیات، سب کچھ ہے اس ملک میں، ٹیلنٹ ہے۔ اس قوم کے افراد اتنے ذہین ہیں، جس ملک میں بھی جاتے ہیں اس ملک میں اپنی ذہانت کا سکہ جما دیتے ہیں۔ جو کام وہ لوگ نہیں کر سکتے، کوئی ٹیکنیکل کام کہیں وہ پھنس جاتے ہیں، تو پاکستانی جو کام وہاں کر دیتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ جگاڑ لگا دیتے ہیں۔ اتنی ذہین قوم ہے۔ تو سب کچھ ہے ہمارے پاس، لیکن نا امیدی نے ہمیں کچھ کرنے نہیں دیا، نا امیدی قدم اٹھانے نہیں دیتی۔ امید، یقین، دیکھیں ہمیں درس دیا گیا ہے، یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، یہ تین چیزیں۔ یقین کامل ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم کچھ کر کے دکھائیں گے، عمل پہم، محنت کریں رات دن، محبت فاتح عالم، محبوب کبریا کی محبت، عشق رسول، جہاد زندگانی میں یہ مردوں کی شمشیر ہے۔ مردوں کی شمشیر یہ ہے، وہ آہنی شمشیر نہیں جسے ہم سمجھتے ہیں تلوار۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ تو یہ قوت ہمیں موجود ہے، لیکن ہم بے یقینی میں چلے گئے، حالات کی وجہ سے ہمیں واپس آنا ہے۔ یقینی افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے، یہی قوت ہے جو صورت گرے تقدیر ملت ہے۔ اگر ہمیں یقین آ جائے کہ یہ ملک بنا تھا کسی مطلب کے لیے، مقصد کے لیے، اور وہ مطلب کیا تھا وہ آپ بتائیں گے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اگر ہمیں یہ یقین ہو کہ یہ کلمے کے نام پہ بنی دھرتی ہے، اس کو کلمے کے نظام پہ آنا ہی آنا ہے، ایک دن یہ ہو کے رہے گا، کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام آئے گا، اور دعا کریں ہمارے ہاتھوں سے آئے، ہم خوش نصیب ہو جائیں۔ تو اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ انشاءاللہ یہ کام ہوگا، کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام آئے گا اور ہمارے ہاتھوں سے آئے گا، تو یہ انشاءاللہ ہماری تقدیر بن کے رہے گی۔ اور اگر ہمیں امید ہی نہ رہے تو ہم کچھ کریں گے۔ اور اس وقت آپ کی ملک کی کشتی، معیشت کی کشتی، اس قوم کی کشتی بھنور میں پھنسی ہے، ڈگمگا رہی ہے، کسی لمحے ڈوب سکتی ہے۔ لیکن اگر یقین ہو گیا کہ نہیں ہم نہیں ڈوبنے دیں گے، ہمیں اتنی طاقت ہے، ہم اس کو کنارے لگائیں گے، تو پھر انشاءاللہ یہ کنارے لگ کے رہیں گے۔ تو ہمیں بے یقینی سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ یقین پیدا کرے نادان، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری۔ چین کا بادشاہ، پوری دنیا کا سب سے بڑا ملک چین، اور چین کا بادشاہ فغفور۔ تو بادشاہت، بڑی بڑی بادشاہتیں اس درویشی کے آگے جھک جاتی ہیں جس میں یقین ہوتا ہے۔ ہمارے اندر یقین آ جائے کہ انشاءاللہ ہم اہلیت رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں، قابلیت رکھتے ہیں، ہمت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، کیونکہ ہم اللہ کی زمین پر اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ نے صلاحیتیں دے کے بھیجا ہے، پیدا کیا ہے، اور ہم بگڑی تقدیر کو بنا سکتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ یقین آ جائے اپنی صلاحیتوں پہ، اور یہ بے یقینی سے ہم نکل جائیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کل کو کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو ہم کریں گے، تو ہم بے یقینی سے نکل کے اگر اس یقین کامل کے ساتھ اللہ اور اس کے محبوب کی محبت میں، اطاعت میں، اور اس مقصد کے لیے، دیکھیں ہم مسلمان دنیا میں آئے ایک مقصد کے تحت، کیا؟ اللہ کے خلیفہ ہیں، زمین پہ اللہ کا نظام چلانا ہے۔ پاکستان بنا اس کا ایک مقصد تھا، کلمے کی سرزمین ہوگی، کلمے کا نظام ہوگا، اسلامی معاشرہ ہوگا، دنیا میں ایک مثال ہوگا، مدینہ دوم ہوگا۔ لیکن اگر وجوہات کی بنا پہ ایسا نہ ہو سکا تو آج بھی وقت ہے، اور بلکہ اندھیرا ہو تو شمع نظر آتی ہے۔ اگر سورج چمک رہا ہو اور آپ شمع جلا کے بیٹھ جائیں، کون دیکھے گا؟ کس کو نظر آئے گی؟ آج اندھیرا ہے، جہالت کے اندھیرے ہیں، افلاس کے ڈیرے ہیں، غربت سے قوم چکی میں پس رہی ہے، اور یہ بجلی کے بلوں نے قیامت برپا کر رکھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن یہ اتنا اندھیرا ہے
کہ آپ کی چھوٹی سی شمع روشنی کر کے اجالا کر دے گی. اور وہ شمع کیا ہے؟ آپ کے دل میں وہ چنگاری ہو جو اقبال کے دل میں تھی. اقبال کے دل میں انگارے تھے. کون سے انگارے؟ جنہوں نے اس وقت قوم کو جگایا، روشنی دی، نور دیا، اور وہ حرارت دی، وہ حرکت دی، وہ جنبش دی کہ بیدار کر دیا قوم کو، غلاموں کو جگا دیا. اٹھو میری دنیا کے غلاموں کو جگا دو، کاخ عمرا کے در و دیوار ہلا دو، گرماؤ غلاموں کا لہو سوزے یقین سے. سرمایہ کیا ہے؟ یقین. اس کے بغیر کام نہیں ہوگا. گرماؤ غلاموں کا لہو، اس وقت غلامی تھی نا، بعد میں آزاد ہوئے. گرماؤ غلاموں کا لہو سوزے یقین سے، کہ ان کو یقین آ جائے کہ وہ ایک دن آ کے رہے گا کہ ہم آزاد ہوں گے اور ایک ملک بنے گا آزاد مسلمانوں کے لیے، جہاں پہ مسلمانوں کا ملک ہوگا، اسلامی ملک ہوگا، اسلامی معاشرہ ہوگا، کلمے کی سرزمین ہوگی، کلمے کا نظام ہوگا. اس سوزے یقین سے، اس آگ سے، گرماؤ غلاموں کا لہو سوزے یقین سے، گنجش کے فرمایا کو شاہی سے لڑا دو. پھر وہ مجبور، محکوم، مظلوم غلام قوم ان طاقتور حکمرانوں سے ٹکرا گئی اور ان کو پاش پاش کر دیا اور آزادی لے کر گئی. وہ یقین تھا. تو آج بھی ہمیں وہ یقین چاہیے. اقبال کے اشعار سے روشنی چاہیے. قندیل ہے اقبال کے اشعار ہمارے لیے، روشنی ہے ہمارے لیے. اور دیکھیں روشنی ہی تو تھی. کوہ طور پہ کیا تھا؟ موسیٰ کیا لینے گئے تھے؟ آگ کی تلاش میں نکلے ہیں، ایک روشنی نظر آئی ہے کہ شاید وہ آگ ہے، اس کو لینے گئے تو نبوت مل گئی. اور ایسی نبوت ملی کہ ید بیضا مل گیا اور کلیمی عصا مل گیا، جس نے سارے سانپوں کو اژدھا بن کے نگل دیا. جس نے دریا پہ مارا تو دریا نے رستہ چھوڑ دیا، صحرا پہ مارا 12 چشمے نکل آئے. وہ ایک روشنی تھی. اقبال کے اشعار قرآن کی تفسیر ہے، ہمارے لیے روشنی ہے، رہنما ہے. اقبال کے اشعار کو یاد کریں، سمجھیں، اور جب پڑھیں گے، سمجھیں گے تو یقیناً اس مقام پہ پہنچ جائیں گے کہ نا امیدی قریب نہیں رہے گی. کیسے بھی حالات ہوں، وہ پھر بھی کہتے ہیں میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو. شرر فشاں ہوگی یا میری نفس میرا شعلہ بار ہوگا. شعلے جب اٹھیں گے تو روشنی ہو جائے گی، چراغ جلیں گے، اندھیرا نہیں رہے گا. تو آج ضرورت ہے کہ ہم بے یقینی سے نکل آئیں. تو آج عہد کریں کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، بے یقین نہیں رہنا ہے، اور اس یقین کامل کے ساتھ کہ ہم اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ ہماری مدد ضرور کرے گا جب ہم اس کے کام کے لیے نکلیں گے. اور اس کا وعدہ ہے قرآن میں، بندہ میرے کام کے لیے نکلتا ہے، میں اس کے کام کے لیے نکل لیتا ہوں. جب اللہ کسی کے کام کے لیے نکلے گا تو کون سا کام رہ جائے گا؟ جب اس کا کام کریں گے تو مدد کیوں نہیں کرے گا؟ اس کی مدد آئے گی تو فتح کیوں نہیں ہوگی؟ مگر شرط ہے اللہ پہ بھروسہ ہو اور اللہ کے محبوب سے عشق ہو. عشق یقین کی کنجی ہے. اگر یہ عشق نہیں ہوگا تو یقین بھی نہیں آئے گا. عشق کے ہیں معجزات، سلطنت و فقر و دین. عشق کے ادنا غلام صاحب تاج النبی، تخت و تاج والے. عشق زمان و زمین، عشق مکان و مکین. عشق سراپا یقین اور یقین فتح باب. عشق سراپا یقین ہے. عشق نہ ہو تو یقین نہیں آتا. عشق ہوگا تو یقین آئے گا، اور یقین آ گیا تو فتح باب یعنی کامیابی کا دروازہ کھل جائے گا. عشق سراپا یقین اور یقین فتح باب. تو اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب کا عشق نصیب فرمائے تاکہ ہمیں یہ یقین آ جائے کہ ہم دنیا میں کچھ کرنے کے لیے آئے ہیں، اہلیت اللہ نے دے رکھی ہے اور ہم کچھ کر کے رہیں گے انشاءاللہ. اور کیا کرنا ہے ہمیں؟ سب سے پہلے پاکستان کو وہ سلطنت بنانا ہے، وہ زمین بنانا ہے، وہ کشور بنانا ہے کہ جس مقصد کے لیے بنی تھی. اور وہ مقصد پھر دوبارہ بتا دو، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو بس کلمے کی زمین پہ کلمے کا
نظام لانا ہے انشاءاللہ.